میں اس سے ملی تھی زبردستی، وہ کترا رہی تھی ملنے سے۔ کہتی میں تمہاری شریک حیات ہوں تو وہ میرے سامنے کیسے بول سکتی ہے؟ بے وقوف، یہ بھی نہیں جانتی کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا عورت کو بیوی تو بنا سکتا ہے مگر شریک حیات نہیں۔ شریک حیات تو مرد خود ہی بناتا ہے نا، اور دل سے بناتا ہے، ورنہ تو وہ محض بیوی ہی بن کر رہ جاتی ہے، اس مرد کی زندگی میں اس کی کوئی شراکت نہیں ہوتی۔ ابیحہ شاہ میر کے سرہانے بیٹھی بول رہی تھی۔ بتایا اس نے مجھے، ساری کہانی بتائی ہے۔ سچ پوچھو تو تم دونوں کی کہانی سن کر مجھے مایوسی ہوئی۔ بھلا تم جو اس کے عشق میں اس حد تک گرفتار تھے، مجھے کہاں وہ درجہ مل پائے گا کبھی؟ میں نے بھی کہا اسے کہ مجھ سے مت گھبرائے، تم میری شریک حیات ہو مگر میں تمہاری بیوی ہوں بس، اور ایسے معاملات میں بیویوں سے کیا ڈرنا بھلا؟ وہ کھلکھلائی۔ مگر جان رکھو کہ پچھلے 10 سال سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، وہ نہیں۔ خبردار جو ہوش میں آ کر اس کا پوچھا مجھ سے تو۔ ابیحہ کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ شاہ میر، تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ تم نے کوشش کی کہ میں تمہاری نگاہوں سے مائزہ کے لیے چھلکتی اداسی نہ دیکھ پاؤں، اور میں نے کوشش کی کہ کبھی تم یہ نہ جان پاؤ کہ میں تمہاری رت جگہوں کا سبب جانتی تھی۔ یہ ہم دونوں کے درمیان کا وہ خاموش معاہدہ تھا جسے نکاح کا نام دیا گیا، مگر پھر ہم دونوں ہار گئے۔ تمہارے رت جگوں نے تمہارا یہ حال کر دیا، اور میرے رت جگوں نے مجھے سب کہنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دونوں ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو کیا تمہاری واپسی پر ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر پائیں گے؟ تم مجھ سے اپنے رت جگوں کا حساب مانگو گے، اور میں تم سے اپنے رت جگوں کا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ مائزہ واپس آ چکی ہے۔ ابیحہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر اچانک اس کی آواز بھرا گئی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کے آنے سے میں انسیکیورٹی کا شکار ہو گئی ہوں۔ جب تک پہلا پیار نظروں سے اوجھل ہو تب تک تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر جب وہ سامنے ہو تو جنون لازمی انگڑائیاں لیتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہیں تم جاگتے ہی اس کا نہ پوچھو۔ میں اس لمحے سے ڈرنے لگی ہوں شاہ میر۔ وہ لمحہ، وہ پل میں سارے حوصلوں کو ریت کر دے گا، اور پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ایک بات مانو، جاگتے ہی اس کا نہ پوچھنا بس، میرا مان رکھ لینا۔ میں تم سے اپنی قربانیوں کا صلہ نہیں مانگ رہی، میں تو بس اپنے اندر موجود اس لڑکی کا مان قائم رکھنا چاہتی ہوں جو نہ جانے کب سے تمہارے دل میں جگہ بنانے کی کوشش میں تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے کے لیے وقفہ لیا۔ I'm sorry، میں جذباتی ہو گئی تھی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لینا، بس ہوش میں آ جانا۔ 19 برس، کون یقین کرے گا شاہ میر؟ 19 برس ہو چکے ہیں، تم نے ہمت نہیں ہاری، نہ میرا حوصلہ ٹوٹا۔ ڈاکٹرز بھی حیران ہیں کہ تم کس برس کومے کی حالت میں رہ سکتے ہو۔ سبھی حیران ہیں، مگر میں نہیں، کیونکہ میں شروع دن سے جانتی تھی کہ تم مجھے اور اپنے بچوں کو یوں بیچ منجھدار نہیں چھوڑو گے۔ تفسیر اب MBBS کے آخری سال میں ہے، مفسر کا پہلا سال ہے۔ دونوں نیورو اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، اور ہاں، تفسیر کا ایک کلاس فیلو ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس کی فیملی بھی اچھی ہے۔ سوچا تو کبھی نہیں تھا کہ اپنے بچوں کے اتنے اہم فیصلے مجھے اکیلے کرنے پڑیں گے، مگر خیر، میں تصویر دکھا دوں گی تمہیں اس لڑکے کی۔ جانتے ہو، سبز آنکھیں ہیں ہماری تفسیر، نیلی آنکھوں والی گڑیا اور وہ سبز آنکھوں والا، کتنے پیارے لگیں گے دونوں ساتھ، بالکل الگ، منفرد۔ اور جانتے ہو وہ لڑکا کون ہے؟ مائزہ کا بیٹا ہے وہ۔ بولتے بولتے ابیحہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ قدرت کے کس قدر عجیب کھیل ہے نا، ماں باپ نہیں مل پائے مگر بیٹا بیٹی مل گئے۔ وہ ہنسی۔ میں نے سوچا تھا انکار کے بارے میں، مگر پھر تفسیر کی جانب دیکھا۔ میں ایک اور ابیحہ نہیں بنانا چاہتی تھی، اسی لیے ہاں کر دوں گی۔ اب پلکیں جھپکاتے رہو، میں تو مائزہ کو تمہاری بیٹی کی ساس بنا کر ہی چھوڑوں گی۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ تم راضی ہو نا اس رشتے پر؟ ابیحہ نے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ میر کی پلکیں جھپکیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ 19 برس بہت ہوتے ہیں نا شاہ میر، اب تو واپس آ جاؤ۔ میرے ہوتے ہوئے ایک بار تو بات کرو مجھ سے۔ تم نہیں جانتے
ان 19 برسوں کو میں نے کس طرح کاٹا ہے، کن کن لوگوں کی باتیں سنی ہیں، کیسے کیسے گھٹیا سوچ کے حامل مردوں سے بچتی رہی ہوں، کس طرح ہمارے بچوں کو بچایا ہے، کس طرح تمہاری دیکھ بھال کی، اس گھر کو چلایا۔ اب میں تھکتی جا رہی ہوں شاہ میر۔ اب تو ڈر ہے کہ کہیں تمہارے آنے سے پہلے ہی میں نہ چلی جاؤں۔ ابیہ ہر رات کی طرح اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی۔ 3 راتوں سے شاہ میر اپنے مفلوج وجود کے ساتھ ابیہ کا منتظر تھا۔ کافی وقت بیت گیا، وہ نہ آئی۔ پھر ایک رات اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی دبے قدموں اندر داخل ہوا اور ایک دم اس کے سینے لگ گیا۔ وہ تفسیر تھی۔ رو رہی تھی۔ بابا، ماما چلی گئی ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں وہ۔ بابا پلیز اٹھیں، اب تو ماما بھی نہیں رہی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ الفاظ شاہ میر کے خاموش شعور پر بجلی بن کر گرے۔ اس کی انگلیوں نے جنبش کی۔ تفسیر مسلسل روتی رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اس کرسی پر جا بیٹھی جہاں ابیہ بیٹھا کرتی تھی۔ ماما کو لیکومیا تھا، نہ جانے کب سے۔ مجھے تب معلوم ہوا جب وہ آخری سٹیج پر تھیں۔ انہوں نے کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ اکیلی ہی لڑتی رہیں، پہلے آپ کی حالت سے، پھر معاشرے سے، پھر اپنی بیماری سے۔ جب مجھے علم ہوا تو میں بہت روئی ان کے گلے لگ کر۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہ کہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر میں جانتی تھی۔ بابا، آخری بار وہ کہہ رہی تھی تمہارے بابا لوٹ آئیں گے، ان سے مایوس مت ہونا۔ تفسیر ایک بار پھر رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک نوٹ کھولا۔ وہ آپ کے لیے ایک خط چھوڑ گئی ہیں، کہا ان کے جانے کے بعد آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ تفسیر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ کیسے ہو شاہ میر؟ آج جھوٹ نہیں بولوں گی، میں ٹھیک نہیں ہوں، اور جب تمہیں یہ خط ملے گا تب میں ہوں گی ہی نہیں۔ اب ہمارے بچے تمہارے حوالے شاہ میر۔ چاہا تو بہت کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں اس 20 سالہ طویل نیند سے جاگتا دیکھوں، مگر میں نے اپنی زندگی سے یہی تو سیکھا ہے کہ بعض اوقات آپ کو زندگی بس حسرتوں کے سہارے ہی جینا پڑتی ہے۔ امید کرتی ہوں تم جلد ہی ہمارے بچوں کے پاس لوٹ آؤ گے اور میں تفسیر کی نگاہوں سے تمہیں جاگتا دیکھوں گی۔ اور ہاں، مائزہ کو تمہاری سمدن بنا کر جا رہی ہوں، اس بات کی خوشی ہے مجھے۔ تفسیر نے دھندلی آنکھوں سے شاہ میر کے ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آنسو جو اس کی واپسی کی علامت تھے۔